آج ہم حضرت خواجہ شمسالدین عظیمی کی تعلیمات کے کچھ بہت ہی دلچسپ پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جو نوٹس ہمیں ملے ہیں ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی صلاحیتیں خاص طور پر وہ جو چھپی ہوئی ہیں وہ کیسے جاگتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس سارے عمل میں توجہ اور ہمارے خیالات ان کا کیا کردار ہے، یہ سمجھیں کہ اپنی اندرونی طاقتوں کو کھوجنے جیسا سفر ہے آج کا۔ بالکل، اصل سوال یہی ہے کہ وہ چابی کون سی ہے جو ہماری ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صلاحیتوں کے تالے کھول دے۔ اور ان ذرائع میں جن پر ہم بات کر رہے ہیں یہی لگتا ہے کہ جواب وہ ہماری اپنی توجہ اور ہماری سوچ کی گہرائی میں ہی کہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ ٹھیک ہے، تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ انسان کے پاس تو بہت سی صلاحیتیں ہیں، دیکھنا، سننا، سوچنا، آرٹس، سائنس، یہ سب، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کام کر رہی ہے، توجہ۔ کیا یہ واقعی اتنی سادہ بات ہے کہ توجہ نہ ہو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا؟ بظاہر سادہ لگتی ہے، ہاں، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ دیکھیں، یہ توجہ چاہے آپ خود دیں ارادے سے، جیسے آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، یا پھر غیر ارادی ہو، جیسے کوئی تیز آواز آئے اور آپ چونک جائیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ آخر ہم کسی ہنر کی مشق کیوں کرتے ہیں، بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ وہ پکا ہو جائے۔ بالکل، تاکہ توجہ اس ہدف پر ٹکی رہے، بھٹکے نہیں۔ یہی بات، یہی اصول باطنی صلاحیتوں پر بھی لگتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ان سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی اور وہ بس سوئی رہتی ہیں۔ اچھا، تو توجہ اگر پہلا قدم ہے تو پھر اگلا کیا؟ یہاں ذہنی یکسوئی اور ارتکاز توجہ کی بات بھی ہے، یہ توجہ سے الگ کیسے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ توجہ تو ہوئی کسی چیز کی طرف دھیان لے جانا، ٹھیک جی، لیکن ذہنی یکسوئی یا ارتکاز، وہ اس دھیان کو ایک جگہ پر جما دینا ہے، گہرا کرنا ہے، یعنی ذہن کی جو بکھری ہوئی طاقتیں ہیں نا، ان سب کو سمیٹ کر ایک پوائنٹ پر لانا۔ ایک پوائنٹ پر؟ ہاں، یوں سمجھیں کہ توجہ ایک ٹارچ کی روشنی ہے جو پھیلتی ہے، اور ارتکاز توجہ اسی روشنی کو ایک لیزر بیم بنا دینا ہے۔ واہ، لیزر بیم! جی، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ہماری روح کی جو بے شمار طاقتیں ہیں وہ اسی لیے سو رہی ہیں کہ ہم یہ لیزر بیم استعمال نہیں کرتے یا کرنا نہیں جانتے۔ یہ لیزر بیم والی مثال تو بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، تو یہ توجہ اور ارتکاز تو ہوئے ذہن کو استعمال کرنے کے طریقے، لیکن ذہن میں چلتا کیا ہے؟ خیالات، ہر وقت ہزاروں لاکھوں خیالات، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ بس دماغ کی بھاگ دوڑ ہے؟ نہیں، یہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ صرف دماغی ایکٹیویٹی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ خیالات، چاہے وہ بھوک پیاس جیسے احساس ہوں، خوشی غم کے جذبات ہوں، یا جو معلومات ہمیں حواس سے ملتی ہیں، یہ سب ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ بے اثر نہیں ہے۔ جو گہرے خیال ہوتے ہیں نا، جو بار بار آتے ہیں، وہ حقیقت بننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی حیران کرنے والی ہے۔ مطلب خیال حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ ہاں، کئی مثالیں ہیں۔ دیکھیں، اگر خوشی کا خیال پکا ہو جائے ذہن میں تو جسم میں بھی اچھی کیمیکل تبدیلیاں آتی ہیں، فراحت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہر وقت خوف، پریشانی کا خیال رہے تو طبیعت خراب لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف لگنے کی بات نہیں، یہ باقاعدہ جسمانی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے، جیسے السر ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ۔ یہ تو ہوئی طبی بات۔ عام زندگی میں بھی دیکھیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، جیسے کسی کو مکان بنانا ہے تو پہلے خیال ہی آئے گا نا۔ ہاں، پہلے نقشہ ذہن میں بنتا ہے۔ بالکل، وہ خیال آتا ہے، پھر وہ پکا ہوتا ہے، ارادہ بنتا ہے، پھر کوشش شروع ہوتی ہے۔ تو ہر چیز اچھی ہو یا بری، اس کا بیج تو خیال ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر خیالات اتنے طاقتور ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن خود ہی بناتا رہتا ہے یہ سب؟ یہاں ایک بہت گہری بات بتائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذہن کی گہرائی میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک منبع، اسے نقطہ ذات کہا گیا ہے۔ گویا ہماری ذات کا وہ مرکز جہاں سے ہر طرح کی معلومات، ہر طرح کے خیالات ایک براڈ کاسٹ کی طرح نکل رہے ہیں۔ ایک براڈ کاسٹ؟ جی، اور ہمارا جو شعور ہے، یعنی ہماری جاگتی ہوئی حالت،
وہ ایک ریسیور کی طرح ہے. جیسے ریڈیو صرف کچھ خاص فریکوینسی پکڑتا ہے نا، ویسے ہی ہمارا شعور بھی اپنی کیپیسٹی اور اپنی دلچسپی کے حساب سے ان نشریات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی پکڑ پاتا ہے. اچھا، یعنی ہمارے اندر معلومات کا ایک سمندر ہے، پر ہم صرف چند لہروں تک ہی پہنچ پاتے ہیں؟ بالکل. تو پھر اس پورے سمندر تک کیسے پہنچے؟ آپ نے سائنسدانوں کا ذکر کیا، کیا ان کی مثال یہاں فٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. جب کوئی سائنسدان کسی ایک مسئلے پر پوری یکسوئی سے، پوری توجہ سے غور کرتا رہتا ہے تو اصل میں وہ اپنے شعور کو اسی اندرونی منبع کی طرف زیادہ گہرائی میں لے جا رہا ہوتا ہے. وہ لاشعور میں اترتا ہے اور وہیں سے پھر اچانک اسے کوئی نیا آئیڈیا، کوئی حل، کوئی ایجاد کا راستہ مل جاتا ہے. اچھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ پرندے کو اڑتا دیکھ کر انسان کے ذہن میں اڑنے کا خیال آیا. وہ خیال کہیں باہر سے نہیں ٹپکا، وہ اندر کے اسی سورس سے نکلا تھا. اور شعور کو ایک شفاف آئینے کی طرح بھی کہا گیا ہے. یہ مثال کیسے کام کرتی ہے؟ یہ بھی بہت اچھی مثال ہے. دیکھیں، جو شیشہ بالکل صاف ہو وہ نظر نہیں آتا نا، کیونکہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے، رکتی نہیں. ہاں، صحیح. اسی طرح ہمارا شعور بھی بہت سی روشنیوں کو، یعنی معلومات کو، خیالات کو پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلچسپی یا اس کا علم انہیں روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. وہ بس گزر جاتی ہیں. لیکن جب ہم توجہ دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کسی خاص چیز کو جاننے کا، تو شعور کا یہ آئینہ ان اندیکھی روشنیوں کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی انہیں وصول کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطنی دنیا یا جسے غیب کہا گیا ہے، اس کے علوم، اس کے راز، وہ سب بھی اسی طرح موجود ہے، بس ہمارا شعور انہیں پکڑ نہیں رہا. بالکل. ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ باطن میں علم و حقیقت کی لا تعداد روشنیاں ہیں. جب انسان ارتکاز توجہ سے اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کا شعوری آئینہ ان باطنی نقش کو، ان روشنیوں کو وصول کرنے لگتا ہے. اسی کو پھر باطنی علم کہہ لیں یا مشاہدہ کہہ لیں. اچھا، اب یہ سارا عمل جو ہے توجہ مرکوز کرنا، گہرے خیالات کو حقیقت بنانا یا اندر کی دنیا کو دیکھنا، اس میں یقین اور ارادے کا کتنا دخل ہے؟ یقین اس توجہ کو طاقت دیتا ہے، فیول دیتا ہے. مراقبے کی مثال لے لیں. اگر آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ اس اندھیرے کے پیچھے یا اندر کچھ دیکھنے لائق موجود ہے تو آپ کی باطنی نگاہ کھلے گی ہی نہیں. بات تو صحیح ہے. کسی بھی علم کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے یقین تو پہلی شرط ہے. اگر آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ کراچی نام کا کوئی شہر ہے تو آپ وہاں جانے کا ارادہ کیسے کریں گے یا کوشش کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے. یقین کے بغیر علم صرف ایک اطلاع رہ جاتا ہے اور عمل وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ توجہ وہ چنگاری ہے جو ہماری صلاحیتوں کو جگاتی ہے. جی. ارتکاز توجہ اس چنگاری کو آگ بناتا ہے. بالکل. اور ہمارے خیالات وہ صرف ہمارے احساسات نہیں بدلتے بلکہ ہماری حقیقت پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، گہرا اثر ڈال سکتے ہیں. اور ہمارا شعور وہ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے، ایک ریسیور بھی، ایک آئینہ بھی، جسے ہم توجہ، ارادے اور یقین کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. کس لیے؟ لامحدود علم تک پہنچنے کے لیے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پانے کے لیے. اصل پیغام یہی ہے کہ طاقت ہمارے اندر ہی ہے، بس اسے استعمال کرنے کا گھر سیکھنا ہے. تو آخر میں یہ ایک سوچنے والی بات رہ جاتی ہے کہ اگر ہماری توجہ میں، ہمارے یقین میں اور ہمارے خیالات میں اتنی زبردست طاقت چھپی ہوئی ہے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں انجانے میں ہی صحیح اپنی کتنی ہی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور حقیقت کے کتنے ہی پہلوؤں سے صرف اس لیے بے خبر ہے کہ ہمارا ریسیور ان کی طرف ٹیون ہی نہیں ہے. یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے.